إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. लाइक तकरीम, सामईन मुकर्रम, बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों, आज हफ्ते का सैयदुल अय्याम जुमातुल मुबारक का दिन है और 10 मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी है। आज के दिन जो फजीलत हमें कुरान और हदीस से साबित हुई है, उस पर अमल बहुत कम दिख रहा है, और उसके बरअक्स जिसका शरीयत में कोई ताल्लुक नहीं, दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो हमें हर जगह हर साल बार बार दिखाई दे रहा है। और यही हमारे आज के खुतबे का मौजू है कि इस्लाम में मातम करना, सीना खूबी यानी सीने पर अपने आप को मारना और नूहागिरी, उसकी ममानियत। इस मुख्तसर वक्त में हम इंशाअल्लाह जितना कुरान और हदीस से जो कुछ आया है शरीयत में मातम के हवाले से, ताज़ियत के हवाले से, वो बयान करेंगे। मैंने आपके सामने सूरह अल-बक़रा की चंद आयात तिलावत की है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम मुबारक में हमें इरशाद फरमाया है, हम सबको मुखातिब होकर कहा है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। और हम तुम्हें जरूर व जरूर यकीनन तुम्हें आजमाएंगे।
کس چیز سے ہماری آزمائش ہوگی؟ خوف سے، بھوک سے، مالوں اور جانوں سے، پھلوں کے نقصان سے، اس کے زر سے ہم تمہیں آزمائیں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا میری اور آپ کی آزمائش نہ ہو۔ ہاں، ہر ایک کی آزمائش مختلف ہو سکتی ہے، جو اس کی طاقت رکھتا ہے اسی کے مطابق اس کی آزمائش ہوگی۔ پھر کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس سے اگلی آیت الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب لوگوں پر کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ صرف مومنین، مسلمان، ایمان سے بھرے ہوئے یہ وہی لوگ ہیں جو یہ الفاظ بولیں گے، قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ کہہ اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ہمیں اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہماری اپنی ذاتی مرضی نہیں تھی۔ اور کیا مقصد تھا؟ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور اللہ ہی کی مرضی سے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور یہی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہمارے الفاظ ہونے چاہیے۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی آئے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے تیسری آیت میں ارشاد فرمایا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں اور رحمت ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان تین آیت نمبر 155، 156 اور 157 میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آزمائش ہماری ہوگی وہ بھی بتا دیا۔ آزمائش کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے، جتنا آپ کا ایمان زیادہ ہوگا اتنی آزمائش زیادہ ہوگی۔ اسی لیے انبیاء و رسول ان کی آزمائش سب سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایمان میں سب سے زیادہ ہے، پھر اس کے بعد آنے والے، پھر اس کے بعد آنے والے۔ لیکن مصیبت میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اسی کی تفصیل کے اندر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ غم کے موقع پر مسنون دعا وہ کیا ہونی چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہمیں صرف یہی معلوم ہے، لیکن حدیث میں مزید دعا بھی آئی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ آجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، کہ یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اے اللہ، مجھے میری مصیبت پر اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِّنْهَا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس ضائع شدہ چیز کو بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ ام سلمہ یہ صحابیہ ہیں، اور ابو سلمہ ان کی زوجیت میں تھی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کے اوپر انہیں کیا بدلہ دیا، میں اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ابو سلمہ جب جہاد کے لیے گئے اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، تو ام سلمہ نے یہی دعا پڑھی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ آجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا۔ پھر سوچنے لگی، ابو سلمہ صحابی ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، اس سے بہتر بدلہ مجھے کیا مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ دعا پڑھنی تھی کہ آپ کو ایک پیغام آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عدت کے بعد اپنے نکاح میں آپ کو لینا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف صحابی رسول شہید ہو گئے،
ابو سلمہ، اور یہ دعا پڑھنے کی دیر تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ام المومنین بنا دیا۔ یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ مصیبت کے وقت ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا اور اس پر صبر کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ان دعاؤں کو دل اور دماغ کے ساتھ پڑھو گے اور یقین کے ساتھ، تو وہ بدلہ آپ کو ضرور ملے گا، جیسے ام سلمہ کو ام المومنین بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اسی لیے جب کوئی پیارا فوت ہو جائے تو ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ سینہ کو بھی کرنا، نوحہ گیری کرنا، یہ تو جاہلیت کے کام ہے۔ ہمیں شریعت نے دعائیں سکھلائی ہیں، صبر کرنا سکھلایا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو پیٹنا، منہ پر تھپڑ مارنا، سینے پر تھپڑ مارنا، یہ جاہلیت کے کام ہے، اس کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ مصیبت، یہ سینہ گوئی، نوحہ گیری، یہ ہر سال ہوتی ہے اور بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ کتنی مدت تک سوگ منانا چاہیے؟ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر باب کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث لے کر آئے۔ زینب بنت ابی سلمہ سے خبر دی کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات خبریں جب شام سے آئی، ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ شام میں تھے اور ان کی وفات کی خبر مدینہ پہنچی، تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین صاحبہ بھی ہیں اور صحابیہ بھی ہیں، اور ابو سفیان کی بیٹی۔ جب ان کے پاس یہ خبر پہنچی 3 دن گزرنے کے بعد، یہ بیٹی ہے، اپنے وفات کی 3 دن گزرنے کے بعد سفرہ ایک خوشبو ہے اس کو منگوایا اور اپنے دونوں رخساروں پر اور بازوؤں پر لگانا شروع ہو گئی، اور پھر کیا فرمایا؟ انی کنت ان هذا لغنیۃ لولا انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق 3 الا على زوج فإنها تحد عليها 4 أشهر و10۔ کیا فرماتی ہے کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ کوئی بھی عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اللہ اکبر، سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ عورت کس پر ایمان رکھتی ہو؟ اللہ اور یوم آخرت پر، اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے کہ وہ 3 دن سے زائد اس پر سوگ منائے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اللہ اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ یہ بیٹی ہے، بیٹی کا باپ فوت ہوا ہے، 3 دن انہوں نے اپنے اوپر رخساروں پر اور اپنے بازوؤں پر خوشبو لگائی، اور پھر کیا فرمایا؟ یہ میں نے قصدن کیا ہے، سکھلانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابیہ اور صحابہ یہ کیا لوگ تھے؟ اللہ کے چنے ہوئے، یہ اپنے سوگ کے دنوں میں بھی لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ ام حبیبہ کیا فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ مجھے خوشبو کی ضرورت قطعاً نہیں تھی، لیکن میں قصدن یہ لگا رہی ہوں تاکہ بتا سکوں اگر قریبی رشتہ دار ہے تو اس کے لیے صرف 3 دن کا سوگ ہے۔ اور ایک بات کا آپ غور کیجئے، یہ حکم عورتوں کو ہے، مردوں کے لیے تو یہ بھی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی سوگ کی مدت نہیں ہے، وہ اس مدت کے اندر خوشبو، کپڑے سب کچھ پہن سکتے ہیں۔ یہ ان قریبی رشتہ داروں خواتین کے لیے 3 دن کی مدت ہے، اور اگر شوہر فوت ہو جائے اور 4 مہینے 10 دن، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے صرف فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کیا آپ کی زندگی میں ان کی وفات نہیں ہوئی؟
آپ کی بیٹی، آپ کے بیٹے وفات ہوئے، کیا آپ نے ایسا سوگ منایا؟ کیا سینہ کوبی کی؟ کیا تھپڑ مارے؟ وہ بھی تو اہل بیت میں سے تھے. ہم سے زیادہ محبت نہیں ہو سکتی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی. پھر اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں ہر روز، ہر سال باقاعدہ اہتمام کیے جاتے ہیں. ہم شریعت سے دور ہو چکے ہیں. ہمیں شریعت کی طرف لوٹنا ہوگا. اور یہ حدیث امام بخاری کتاب الجنائز میں لے کر آئے ہیں. پھر وقال ابن عمر رضی اللہ عنہ، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تدمع العین ويحزن القلب. اللہ اکبر. تدمع العین ويحزن القلب. آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غم سے نڈال ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے یہاں گئے. یہ ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، ان کی زوجہ کو جو ان کو دودھ پلایا کرتی تھی، ان کو دیا ہوا تھا. یہ عرب کے ہاں یہ عام معمول تھا کہ جب عرب زبان کو پختہ کرنا ہوتا تو وہ ان عورتوں کا انتخاب کرتے، وہ ان کو دودھ پلایا کرتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ عنہ ان کی طرف وہ دیکھنے کے لیے گئے، اور آپ کے ساتھ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو اپنے بیٹے کو گود میں لیا، اسے گود میں لے کر پیار کیا اور اس کو سونگا بھی. اللہ اکبر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کا اظہار تھا. پھر اس کے بعد ان کے یہاں پھر دوبارہ جانا ہوا تو کیا دیکھتے ہیں ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دم توڑ رہے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ تاجر صحابی ہیں، وہ بول پڑے یا رسول اللہ آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عوف یہ بے صبری نہیں ہے، یہ رحمت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ روئے اور کیا فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وعنا بفراقك يا ابراہیم لا محزنون او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اے عبد الرحمن بن عوف یہ جو آنسو بہ رہے ہیں یہ رحمت ہے. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل میں غم اس سے بھرا ہوا ہے، پر زبان پر ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، ان کی وفات پر آنکھوں میں آنسو وہ رحمت کی نشانی ہے، دل میں غم سے نڈال ہے، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہو. اور پھر کیا فرمایا اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے غمگین ضرور ہیں. اللہ اکبر. تو کیا پتا چلا آنسو بہ جانا اور دل میں غم ہو جانا یہ بری بات نہیں ہے. بری بات کب ہوگی؟ جب کوئی شخص اس وقت آنسو تو بہاتا ہے لیکن اس کے ساتھ جزا فضا آوازیں بلند کرنا، مارا گیا، پٹ گیا، میں لٹ گیا، میری اولاد چھین لی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ الفاظ مومنین کے نہیں ہیں. اور آج یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، یہی بازاروں میں ہو رہا ہے. وہ تعجب کی بات ہے، واللہ تعجب کی بات ہے. حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے، ان کو شہید کیا گیا. ان سے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ وہ ان سے بہتر ہیں. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے. کس کو فرمایا؟ حسن رضی اللہ عنہ. کسی کو معلوم بھی ہے ان کو کیسے شہید کیا گیا؟
آپ یہ قصے سنیں گے نہیں. صرف حسین رضی اللہ عنہ. اب اور آگے بڑھیے. ان دونوں بیٹوں کو شہید کیا گیا. حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر مارا گیا. اہل بیت میں سے آپ کی نواز سے اس کا ذکر کوئی نہیں, اس کا ماتم بھی نہیں. اس سے بڑھ کر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ, وہ تو دونوں بیٹوں سے افضل ہے, خلفاء راشدین میں سے, ان کو بھی تو شہید کیا گیا. ان کا ماتم کیوں نہیں؟ اس سے آگے بڑھیے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ, ان کو بھی شہید کیا گیا. ان خوارجوں نے, اس کا کوئی ماتم نہیں. عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو خوارجوں نے مارا تھا, انہیں شہید کیا گیا, کوئی ماتم نہیں. اس سے آگے بڑھیے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, ان کو بھی شہید کیا گیا. اور فجر کی نماز کے وقت ابو لؤلؤ المجوسی نے, اس پر بھی کوئی ماتم نہیں. اس سے بھی آگے بڑھیے. اس سے پہلے انبیاء اور رسل کو شہید کیا جاتا رہا, کوئی ماتم ہوا؟ کیا شریعت نے کسی ایک شخص پر بھی کوئی یہ نازل کیا کہ آپ کے اوپر ماتم کرنا ہے, سینہ خوبی کرنی ہے, کپڑے پھاڑنے ہیں, بازاروں میں جلوس نکالنے ہیں؟ نہیں ملے گا, کوئی دلیل نہیں. صرف حسین رضی اللہ عنہ کو مارنے والے بھی خود اور پیٹنے والے بھی خود. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت لکھ دی ہے. ان کے اپنے ہاتھوں سے دنیا میں بھی اپنے آپ کو پیٹو, قیامت میں تو تمہارا انجام جو ہونا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. زبان سے واویلا کرنا, بال نوچنے, گریبان پھاڑنے کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں. امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کسی مرض میں مبتلا تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے اپنے ساتھ عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, دیکھیے عیادت کے لیے جا رہے ہیں. آج تو ہم عیادت کے لیے بھی نہیں جاتے. اور کس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیا ہے؟ ان صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا, ہر وقت ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ عیادت کے لیے تشریف لے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے, تیمارداروں کا ہجوم ان میں پایا. اللہ اکبر, اتنے لوگ صحابہ تھے کہ وہاں ہجوم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجوم کو دیکھ کر دریافت کیا کیا وفات ہو گئی ہے؟ تو پھر کیا فرمایا؟ نہیں اللہ کے رسول, یہ سب لوگ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے آئے. اور اس کی شدت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شدت دیکھی, بیماری کی, رو پڑے. فقال الا تسمعون ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا سن لو, اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو نکلنے پر بھی عذاب نہیں کرے گا اور نہ ہی دل کے غم کی وجہ سے. پھر کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَإِشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمْ وَإِنَّ الْمَيَّةَ يُعَذِّبُ بِبُقَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. پھر آپ نے کہا کہ اس میت کو عذاب ہوتا ہے, کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اگر یہ زبان اچھی بات کہے گی اس پر میت پر رحمت برسے گی, اور اگر میت کو اس کے گھر والوں کے نوحہ ماتم کی وجہ سے عذاب ہوگا. اللہ اکبر. اس سے آپ لوگ حیران ہوں گے, میت تو مر گئی ہے, وہ تو پڑی ہے, جسم میں خاکی پڑا ہے, اور نوحہ اس کے گھر والے کر رہے ہیں, اس کو کیوں عذاب ہوگا؟ کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ اس کا مطلب ہے اس شخص نے اپنے گھر والوں کو ماتم تعزیت کا طریقہ نہیں سکھلایا. اس نے شریعت میں جو چیزیں تعزیت کے وقت مطلوب تھی وہ نہیں سکھلا کے گیا. اور جب نہیں اس نے دین سکھلایا, نہ خود سیکھا, تو اس کے بقا, ان کے ماتم پر, نوحہ گیری کرنے پر, سینہ پھاڑنے پر
عورتیں تو تھپڑ بھی مارتے دیکھا ہے میں نے. حال ہی میں ہاسپٹل میں تھا, کسی کی میت ہوئی, عورتیں اپنے آپ کو ایسے مار رہی تھی کہ 3-4 مرد ان کے ہاتھوں کو پکڑ رہے تھے اور ہاسپٹل کو اٹھا لیا ہوا تھا سر پر. اتنا شور کیوں؟ ہم نے کبھی سکھایا ہی گھر والوں کو کہ ماتم کے وقت تم نے کرنا کیا ہے؟ ہم سب کو پتا ہے ہم نے مرنا ہے, تو پھر سکھانا کیوں مطلوب نہیں؟ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ہم موت کا نام لیں, نہیں, یہ بات ہی نہ کرو. یہ ہندوانہ رسم ہے موت کو نہ یاد کرنا. ہمیں تو ہر نماز کے وقت کہا گیا ہے کہ آپ ایسے نماز پڑھو جیسے یہ آپ کی آخری نماز ہے. اس کے باوجود ہمیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ, انہیں وہ دین میں بہت سخت تھے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین پر اگر کوئی سخت شخص ہے تو عمر ابن الخطاب. اور یہ خصوصیت بتائی ہے, ہمارے معاشرے میں یہ برا سمجھا جاتا. وَكَانَ عُمَرُ رضی اللہ عنہ يَضْرِبُ فِيهِ بِالْعَصَا. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ان عورتوں کو اپنے عصا سے مارا کرتے تھے جو چیخو پکار کرتی تھی. وَيَرْمِي بِالْحِجَارَةِ, ان کی طرف پتھر پھینکا کرتے تھے. وَيَحْفِ بِالتُّرَابِ, ان کی آنکھوں میں مٹی پھینکا کرتے تھے. تو یہ حدیث امام بخاری صحیح بخاری میں لے کر آئے. یہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ, انہوں نے فتنے کو روکا ہوا تھا, اور آج اگر ہوتے تو کتنے کلمہ وہ پیٹ رہے ہوتے. عمر ابن الخطاب کا عصا ہوتا اور ان کو مار مار کر برا حال کرتے تھے. لیکن افسوس آج انہی لوگوں کو باقاعدہ پروٹوکول دیا جاتا ہے. والعیاذ باللہ من ذلک. اللہ ہمارے عمراء, وزراء اور جتنے بھی حاکم ہیں ان کو ہدایت نصیب عطا فرمائے. ان کا کام ان کی پٹائی کرنا تھا, نہ کہ ان کی حفاظت کرنا. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کے ہاتھوں سے وہ کام لے جو تیری شریعت والے ہیں, اور ان سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جو غیر شریعت والے کام ہیں. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. یہ بھی صحابہ کرام کا منہج ہے, وہ حاکم وقت کے حق میں دعا کیا کرتے تھے, اور اللہ ان کو اس کی توفیق دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لیس منا من لطم الحدود وشق الجعوب ودعا بدعوى الجاہلیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو عورتیں کسی کی موت پر اپنے چہرے کو پیٹتی ہیں, شق الجیوب گریبان چاک کر لیتی ہیں, اور جاہلیت کی باتیں بکتی ہیں, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا مطلب ہوا ہم میں سے نہیں؟ کہ شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے, آپ نے یہ عمل سکھایا ہی نہیں, تو وہ ان میں سے کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تب بنے گا جب آپ ان کی باتوں پر عمل کریں گے, ان کے طریقے کے مطابق خوشی ہو یا غمی اپنا اظہار کریں گے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل ہوئی تھی اسی شریعت کی تابعداری کرتے ہوئے خوشی غم میں اظہار کریں گے, تو پھر آپ کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. لیکن پیٹیں گے, رخسار پھاڑیں گے, اپنے آپ کو ماریں گے, سینہ کو بھی کریں گے, آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ نے جو شریعت نازل ہوئی اس سے کوئی تعلق نہیں. نوحہ گیری جاہلیت کے رسوم میں سے ہے. نوحہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید اور عذاب کا بیان. امام مسلم صحیح مسلم میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اربع فی امتی, اللہ اکبر, 4 چیزیں میری امت میں من امر الجاہلیہ و جاہلیت کے امور میں ہیں, لا یترکونہن, وہ کبھی اس کو چھوڑیں گے نہیں. کس کے بارے میں فرمایا؟ اپنی امت کے بارے میں. اپنی ہی امت کے بارے میں 4 جاہلیت کے عمل ہیں, وہ کبھی چھوڑیں گے نہیں. الفخر فی الحساب والطعن فی الانساب
والاستسقاء بالنجوم والنياحة او كما قال صلاة السلام. وہ کیا 4 امور ہیں کہ میری امت میں جاہلیت کے کاموں میں سے 4 باتیں ہمیشہ موجود رہیں گی، وہ ان کو ترک نہیں کریں گی. احساب، باپ داداؤں کے اصلی اور مزعومہ کارناموں پر فخر کرنا، یعنی ہمارے جو باو اجداد کارنامے کر چکے ہیں ان پر فخر کر کے تکبر کر کے لوگوں میں بیان کرنا. دوسروں کے نسب پر تان کرنا، اللہ اکبر، کہ یہ فلاں نسب سے ہے، یہ فلاں میں سے ہے. یہ ہندوؤں میں ہے کہ نہیں کہ یہ تو اچھوت میں سے ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. وہی چیز آج ہم اپنے ساتھ لے آئے ہیں، لوگوں کے نسب پر تان کرتے ہیں، ستاروں کے ذریعے بارش مانگنا اور نوحہ کرنا. اور وقال الناحية إذا لم تطب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران والدرع من جرب او كما قال صلاة السلام. پوچھا نوحہ کرنے والی جب اپنی موت سے پہلے توبہ نہ کرے، اللہ اکبر، جو بھی یہ نوحہ کر رہے ہیں اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اس کی اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے بدن پر تار کول کا لباس اور خارش کی قمیض ہوگی، اللہ اکبر. اور امام مسلم اپنی کتاب الجنائز میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اپنے آپ کو ظلم تو کر رہے ہو، اپنے آپ کو ہی پیٹ رہے ہو. قیامت کے دن اگر توبہ یہ نہیں کریں گے تو ان کا حال وہ تار کول کا لباس خارش سے بڑا ہوا، خارش کرنے والی قمیض اس کو پہنا دی جائے گی. اسی لیے اپنے گھروں میں جا کر اپنی عورتوں کو بتائیے کہ اگر میں پہلے مر گیا تو تمہاری زبان سے اف تک نہ نکلے. صبر کرنا، آنسو کا بہ جانا، دل غمگین ہو جانا یہ بری بات نہیں ہے. آنسو بہتے ہیں تو یہ رحمت سے ہے. ایک اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 باتیں وہ دونوں ان میں کفر کا بقیہ آتے ہیں، کسی کے نسب پر تان کرنا اور میت پر نوحہ کرنا. نوحہ گری کفر کی باقی عادات میں سے ہے، اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، ایک آخری حدیث بیان کر کے خطبے کو ختم کرتا ہوں. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے اور 2 محدث شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ اور شیخ زبیر علی زید رحمہ اللہ انہوں نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والی عورتوں میں سے ایک عورت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بڑی باتوں کا ہم سے عہد لیا تھا، یعنی جب اسلام قبول کر رہی تھی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا. وہ کون سی بڑی باتیں تھیں؟ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. وہ یہ بھی تھا کہ ہم کسی کے مرنے پر نہ منہ نوچیں گے، نہ تباہی اور بربادی کو پکاریں گے، نہ کپڑے پھاڑیں گے، نہ بال بکھرائیں گے. یہ صحابیات جب اسلام قبول کر رہی ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لے رہی ہیں اور ان باتوں پر عہد لے رہی ہیں. آج جا کر اپنی گھر والیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو جا کر بتائیے، یہ تعلیم دیجئے کہ کبھی بھی نوحہ گری مت کرنا. صحیح الجامع کی روایت ہے صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ مذمار عند نعمت ورنت عند المصیبت. اللہ اکبر، کہ 2 آوازیں ملعون ہیں، خوشی کے وقت بانسری کی آواز اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور بربادی کی آواز. انہی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کسی کا ایمان دیکھ رہا ہے وہ کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، تو اس کی خوشی کی طرف دیکھو. کیا وہ خوشی میں
اللہ کی شریعت کو تاڑ تاڑ کر رہا ہے یا اس پر پابند ہے؟ بانسری کی آواز خوشی کے وقت، آج تو شادیاں گانوں کا بغیر ہوتی ہی نہیں، والعیاذ باللہ من ذالک۔ واللہ غلو نہیں کر رہا، دیندار گھرانے، اہل الحدیث گھرانے اپنی شادیوں پہ یہ گانے بجانے اور پردے کی دھجیاں اڑاتے ہوئے دیکھا۔ یہ دین نہیں ہے۔ خوشی کے وقت دین پر کاربند رہنا یہ ہمیں حکم دیا گیا، اور پھر کیا فرمایا کہ غمی کے وقت کون سی آوازیں نکل رہی ہیں ان کے گھروں میں سے۔ اس وقت بھی اگر دیکھنا ہو کہ اس شخص نے اس گھر پر استقامت پر قائم ہے کہ نہیں، تو غمی کے وقت اس کے گھر جا کر دیکھو کہ اس کی عورتیں کیا کیا آوازیں نکال رہی ہیں۔ خوشی اور غمی شریعت کے تابع ہونی چاہیے۔ یہ ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزرے ہیں، آپ نے شریعت پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ماتم کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر یہ توبہ نہیں کرتے، یا اللہ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برباد کر۔ یا اللہ ان کے سینوں کو کھول دے تاکہ یہ دین کی طرف آ جائیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ جو باتیں کہی ہیں سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں آپ نے سنی ہیں یا اللہ آپ کو بھی اس پر عمل کرنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دین پر زندہ رکھنا، خوشی ہو یا غمی ہمیں دین میں استقامت عطا فرمانا، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کی اعلیٰ حالت میں ہو اور کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو۔ یا اللہ جو بھی صحابہ کو گالی دیتے ہیں یا اللہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، فرشتوں کی، وملائکۃ والناس ان پر لعنت ہو۔ یا اللہ صحابہ تیرے چنے ہوئے برزگیندہ بندے ہیں، یا اللہ تو نے ان کے دلوں کو دیکھ کر چنا ہے۔ یا اللہ ہمیں صحابہ کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کا دفاع کرنے والا بنا، زبان سے نہیں عمل کر کے صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اجعلنا من المحافظین والصلوات، اللہم اصلح لأحوال المسلمین واغفر للمؤمنین والمؤمنات الأحیاء منهم والأموات، اللہم اغفر لذنب کلہ دکہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة۔